بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی محض توفیق سے سورۃ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر سورت سے قبل چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ سے پہلے بھی چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا جو نمبر ہے وہ 17واں ہے۔ 17 نمبر پر قرآن پاک میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 50ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی 111 آیات ہیں اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں تفاسیر میں 2 نام اس کے ملتے ہیں۔ پہلا نام سورۃ الاسراء۔ اسراء دراصل مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر نبی علیہ السلام کو کروایا گیا، یعنی کہ معراج کا جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت میں سفر کرنا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور چونکہ پہلی ہی آیت میں وہ تذکرہ موجود ہے تو اس وجہ سے اس کو سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بنی اسرائیل اس لیے نام دیا جاتا ہے کہ شروع ہی میں بنی اسرائیل کے 2 واقعات ذکر فرمائے، جس میں کہا کہ بنی اسرائیل کیوں ذلیل و رسوا ہوئے، وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، تو واقعات کی وجہ سے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا ہے۔ ویسے تو معجزات بہت سارے ہیں، لیکن 3 معجزات بہت بڑے ہیں۔ پہلا معجزہ حضور علیہ السلام کا قرآن پاک ہے۔ دوسرا معجزہ جو بہت بڑا اور واضح ہے وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، اور تیسرا معجزہ وہ معراج کا سفر ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے معجزات ہیں نبی علیہ السلام کے۔ چونکہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ معجزات پر بھی ایمان لایا جائے۔ معجزات انبیاء کے انبیاء ہونے کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات جو خرق عادت ہو، جو لوگوں کو عاجز کرنے والی ہو اور نبی سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات جو خرق عادت ہو، عام لوگ اس سے عاجز ہوں، کسی اللہ کے ولی سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی شیطان سے، کسی شریعت سے دور بندے سے، کسی غیر مسلم سے، کسی نافرمان سے کوئی ایسی بات نظر آئے کہ جو عام عجیب و غریب لگے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ معجزات ہوتا ہوا نبی سے نظر آتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامات ہوتا ہوا ولی سے نظر آتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ استدراج ہوتا ہوا کسی انسان سے، نافرمان سے، کافر سے، شیطان سے نظر آتا ہے، کرنے والا شیطان ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں بھی نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ تقریباً نبوت کا 10واں سال تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں اسلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور وہ صرف عرب کے بت پرستوں کو نہیں بلکہ چونکہ بہت دور تک اسلام پھیل چکا ہے، یہود و نصارہ کو بھی اس میں خطاب کیا گیا۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے معراج کا، تو مختصراً اس واقعے کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ابتدائی آیات بلکہ پہلی آیت کریمہ اسی کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، جن کا نام فاختہ ہے، کہا انہیں ام ہانی جاتا ہے، ہجرت کے 8ویں سال یہ مسلمان ہوئیں۔ حجر اسود جہاں پر موجود ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کے جنوب مشرق کی جانب ان کا گھر تھا۔ تقریباً حجر اسود سے 100 قدم کے فاصلے پر زیادہ سے زیادہ یہ گھر موجود تھا۔ آج تو مسجد حرام کا حصہ ہے یہ۔ بعض اوقات امام صاحب اس کے اندر کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، تو بہرحال یہ اس کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے تھے۔ چھت پھاڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی۔ چونکہ آپ علیہ السلام اس سال میں اپنے چچا ابو طالب کے انتقال ہو جانے سے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہو جانے سے بہت غمگین تھے،
اس لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا معجزہ اور انعام عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے ان فرشتوں نے لیا اور آپ کو مسجد حرام میں لے آئے۔ مسجد حرام میں وہ جگہ جو خانہ کعبہ اور حتیم کے درمیان کی جگہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے، یہاں پر آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر دوبارہ سے اس کو بند کر دیا گیا۔ اللہ جانتا ہے ایک سفر کے لیے جو طاقت اور قوت چاہیے تھی، اللہ کے دیدار کے لیے جو قوت چاہیے تھی، وہ گویا کہ دل کے اندر ڈالی گئی اور اس پریشانی کو دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے آگے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایات میں ذکر کیا کہ اس کا قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا۔ برق کہتے ہیں ویسے بجلی کو، تو اس کو براق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی رفتار بہت زیادہ تھی، اور پھر جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دی، وہاں سے سفر شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو شام میں ہے وہاں پر آپ کو پہنچا دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی کچھ توسیع کی، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس کو تعمیر کروایا اور اس کی بڑی توسیع کی اور بڑا خوبصورت بنوایا۔ انبیاء وہاں پر جمع تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو نماز پڑھائی، حضرت جبریل نے آذان دی، آپ نے نماز پڑھائی، تو اس وجہ سے آپ امام الانبیاء بنے۔ وہاں سے پھر اوپر معراج کا سفر شروع ہوا، تو پہلے ہی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر انہوں نے استقبال کیا اور بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد پھر صریف الاقلام، جہاں پر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فرشتوں کے ذمے کام دیے جاتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، قلموں کے لکھنے کی آواز، اور اس کے بعد پھر عرش معلیٰ۔ اللہ رب العزت سے ملاقات، اللہ نے 3 انعام عطا فرمائے، 5 نمازیں عطا فرمائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں، اور اس کے بعد یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، چاہے اور کیسے بھی گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، نیچے تشریف لائے، آپ نے یہ لوگوں کو جب واقعہ بتایا تو لوگوں نے کہا کہ ایسے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، بلکہ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ اچھا آپ بتائیں، آپ بیت المقدس گئے، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کے دروازے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جائے وہ دروازے کھڑکیاں تھوڑی گننے کے لیے جاتا ہے، لیکن اللہ نے سارے پردے چاک کر دیے اور فوراً بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے آپ ان کو جواب دیتے گئے۔ خیر لوگوں نے نہ مانا، مذاق بنایا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کا دوست، جس کو آپ دوست کہتے ہو، وہ ایسی ایسی بات کرتا ہے۔ کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، آپ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ معراج کا واقعہ کوئی روحانی نہیں تھا، معراج کا واقعہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اسی دنیاوی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، تبھی تو یہ معجزہ ہے۔ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، روحانیت کے طور پر تو کسی کو بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، جسمانی طور پر تھا تو اسی لیے اشکال ہوا اور اسی وجہ سے یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصراً واقعہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلندی، یہ مقام، یہ درجہ عطا فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم امام الانبیاء نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، لیکن مختصراً یہاں پر جو ہے اتنا ہی بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔